الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، تلاوت کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان کے طفیل آج عید کا دن ملا اور عید کی خوشی میں شکرانے کے طور پر دو گانا نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہے جس میں وہ خوشی مناتے ہیں، وہ ان کا تہوار کا دن ہوتا ہے. گویا انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے لیے ایسا دن ہو جس میں وہ خوشی منائے، وہ تہوار منائے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو 2 دن، سال میں 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے تہوار ہیں اور یہ امت مسلمہ اس دن خوشی منائے. یہ ان کے لیے عید کا دن ہے. 2 دن اللہ نے عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن ہمارا یہ جو تہوار ہے دنیا کی تمام قوموں سے الگ اور نرالا تہوار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے ہمیں کہیں بھی آزاد نہیں چھوڑا. خوشی کے بڑے سے بڑے موقع پر، خوشی کے بڑے سے بڑے موقع پر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم جس طرح چاہیں خوشی منائیں، ہم ناچیں، گائیں، اچھلیں، کودیں کہ ہمارے بہت خوش ہیں. اسی طرح غم کے بڑے سے بڑے موقع پر بھی اسلام نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو اور پھر ہمیں آزادی مل گئی ہو کہ ہم چاہیں اپنا سینہ پیٹیں، اپنا گریبان چاک کریں، ماتم کریں، نوحہ کریں، روئیں چلا چلا کر. خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا. ہماری خوشی بھی اللہ کے لیے، ہمارا غم بھی اللہ کے لیے. صاف کہہ دیا گیا قل ان صلاتي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، اور تہوار کا دن جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ دوگانہ نماز سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا تہوار پورے کائنات کے تمام تہواروں میں سب سے زیادہ انوکھا نرالا تہوار ہے، منفرد تہوار ہے، ممتاز کرنے والا تہوار ہے کہ مسلمانوں کو جو تہوار ملا ہے، اگر مسلمان اس کو شریعت کے مطابق منانے لگے، اگر اس میں شریعت کو ملحوظ رکھیں، تو ان کے تہوار میں ایسا پیغام ہے کہ جو دیکھے گا وہ متاثر ہوگا، برادران وطن دیکھ کر متاثر ہوں گے کہ کتنا شاندار ان کا تہوار ہے، کتنا پاکیزہ ان کا تہوار ہے کہ نہا دھو کر، نیا لباس پہن کر اور اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ سب مسجد جا رہے ہیں، یہ سب عیدگاہ جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے اللہ کو یاد کریں گے، یہ عبادت کریں گے۔ کوئی فضول کام نہیں، کوئی لغو کام نہیں۔ تو ہمارا جو تہوار ہے یہ بھی دوسروں کے لیے پیغام رکھتا ہے۔ جب ہم شریعت کے مطابق اپنا تہوار منائیں گے تو دوسرے ہمارے تہوار دیکھ کر متاثر ہوں گے، کیونکہ اور جو دنیا میں تہوار منایا جاتا ہے اس میں وہ آزاد ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے خوشی منائیں، ان کے لیے پوری فل آزادی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آزادی نہیں ہے، ہمیں آزاد نہیں رکھا گیا کہ اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا، خدریائے کرم جب جوش پر میدان محشر میں، تو کیا مشکل ہے ایک عاصی کا بھی مغفور ہو جانا۔ جو ہے اہل محبت بس وہی اس کو سمجھتے ہیں، کسی کا دیکھ لینا درد کا کافور ہو جانا۔ تو اگر آزاد ہم ہوتے تو خدا جانے کہاں ہوتے۔ تو ہمارا جو یہ عید الفطر کا یہ تہوار ہے یہ انوکھا، منفرد اور نرالا تہوار ہے۔ اس دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، بدلے والا دن، انعام والا دن۔ جس طریقے سے اسکول میں جب رزلٹ ملتا ہے، بچوں کو انعام ملتا ہے، تو بچے کتنے خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج ہمیں انعام ملے گا۔ وہ یوم الجائزہ ہوتا ان کے لیے کہ آج ہمیں انعام ملے گا، ہم اگر کچھ پوزیشن لائے ہوں گے تو ہمیں انعام ملے گا۔ آج کے دن کو کہا گیا یوم الجائزہ، انعام والا دن ہے یہ، کہ فرشتے راستوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے فرشتے راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں عید کے دن، اور آواز لگاتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، چلو اپنے رب کے دربار کی طرف، تم نے اپنا کام پورا کر لیا، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی تم نے پورا کر لیا، چلو انعام لینے کے لیے چلو۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں، اور جب اللہ کے بندے عیدگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہی میرے بندے ہیں جن کو میں پیدا کرنے جا رہا تھا، تخلیق کرنے جا رہا تھا، تو تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، ویسے کو دماغ خون خرابی کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔
انسانوں کو بنائیں گے، یہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے، یہ تو خون خرابہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو فرشتوں، یہی انسان تھے جن پر تم اعتراض کر رہے تھے، یہ میرے بندے ہیں. میں نے ان کو صبح سے شام تک منع کر دیا تھا کہ کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں ہے. یہ رکے رہے. بند کمرے میں بھی تھے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے تقوی کا دامن تھاما اور تنہائی میں بھی جا کر میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ میرا اس وقت میں لحاظ رکھا، مجمع میں لحاظ رکھا، تنہائیوں میں لحاظ رکھا. یہ بندے ہیں جنہوں نے میرا حکم مانا. اے فرشتوں بتاؤ، جو مزدور مزدوری پوری کر لے، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اجرت ملنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، مزدور کا یہ حق ہے کہ جب وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کو پوری مزدوری مل جائے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ قسم کھاتا ہے، اپنی بزرگی کی قسم کھاتا ہے، اپنے علو مرتبت کی قسم کھاتا ہے، اپنی کبریائی کی قسم کھاتا ہے، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے عیدگاہ میں آئے مجھ سے مانگنے کے لیے، جو میں نے ان کو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا. آج یہ انعام لینے کے لیے آئے ہیں، جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں گا. فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیا. اور اعلان ہوتا ہے میرے بندوں، نماز کے بعد اپنے گھروں کو بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. عیدگاہ میں روزہ داروں کے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ حق صرف انہی کا ہوتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. صرف نیا کپڑا پہن لینے سے نہیں ہوگا، صرف ایک کے دن نیا سوٹ سلانے سے نہیں ہوگا کہ پورے مہینہ بھاگا مارا اور روزہ نہیں رکھا اور جو ہے تراویح نہیں پڑھی اور جو ہے نیا کپڑا پہن کے بھیڑ میں چلے آئے. انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، مخلوق دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. اللہ کا معاملہ تو ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور دل میں جو بھید پنپتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کس نے روزہ رکھا تھا کس نے نہیں رکھا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے. کہ اگر نبی نے فرمایا کہ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اگر بقرعید میں کہا جا سکتا ہے تو عید میں کہا جا سکتا ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے تراویح نہیں پڑھی، اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ مسلمانوں کے عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز ادا کرے. اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عید کی خوشیاں منائے. عید کی خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایک مہینے روزہ رکھا، جنہوں نے مجاہدہ کیا، جنہوں نے محنت کی، اور یہ آج ان کو رزق اور انعام ملنے کا دن ہے. اور جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی مزدوری اس نے نہیں کی، تو کس منہ سے وہ مزدوری مانگے گا یا کس منہ سے وہ انعام مانگے گا؟ تو آج کا دن جو یوم الجائزہ ہے، انعام والا دن ہے. اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو، عیدگاہ میں بلاتے ہیں. اس لیے افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھی جائے، عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے. یہ سنت ہے. مجبوری، بارش نہیں ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی تو مسجد میں ادا کی جائے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی میدان میں نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، کھلے میدان میں بلاتا ہے. نوازنا ہے آج اس کو. آج بندوں کو نوازنا چاہ رہے تو بلا رہے، آؤ کھلے میدان میں. ہمیشہ مسجد میں نماز ادا کرتے ہو، ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتے ہو. نوازنا ہے، پورے مہینے تم نے روزہ رکھا، ہم نوازنا چاہتے ہیں. کھلے میدان میں اللہ بلاتے ہیں. عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے، سنت ہے. کہ مجمع زیادہ مجمع ہو، کہ پتہ نہیں کتنے نیک لوگ وہاں پہ آئیں گے کہ جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دوسروں کی مغفرت فرما دے گا.
اب ظاہر سی بات ہے مسجد میں 2 جماعت ہوگی، اب ہو سکتا ہے جو مقرر بندہ رہا وہ دوسری والی جماعت میں ہو، یا پہلی جماعت میں ہو دوسری والے محروم ہو جائے. لیکن جب ایک ساتھ کہیں پر پڑھیں گے، ایک ساتھ مجمع میں سب جمع ہوں گے تو سب کی برکت مل جائے گی آپس میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھتے تھے. مدینہ منورہ میں وہ جگہ مشہور ہے، مغربی سمت میں مسجد بنا دی گئی وہاں پر، جسے کہا جاتا ہے مسجد غمامہ. چھوٹی چھوٹی کئی مسجدیں وہاں پر ہیں. مسجد غمامہ ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد عمر ہے، مسجد علی ہے، کئی مسجدیں وہاں پر. کھلا میدان ہے پورا. وہ عیدگاہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ عید کی نماز پڑھاتے تھے وہاں پر مسجد بنا دی گئی، مسجد غمامہ. حضرت صدیق اکبر جہاں نماز پڑھاتے تھے مسجد ابوبکر، حضرت عمر جہاں پڑھاتے تھے مسجد عمر، حضرت علی جہاں پڑھاتے تھے مسجد علی. یہ وہاں پر سب مساجد ہیں، یہ سب مسلح عیدگاہ ہے اس زمانے کے مدینہ منورہ کے. تو افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے. تو عید کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائمین فرحتان، للصائمین فرحتان، فرحت عند افطاری وفرحت عند لقاء ربی. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اس کو اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے. افطار کے وقت بہت خوشی ملتی ہے. آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رکھ کر جب افطار کرتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. پورے سال کھانے میں مزہ نہیں آتا، جو افطار کے کھانے مزہ آتا ہے. تو علماء کہتے ہیں افطار 2 طرح کا ہے، ایک افطار اصغر، ایک افطار اکبر. ایک چھوٹا افطار، ایک بڑا افطار. تو روزانہ جو ہم افطار کرتے تھے شام میں وہ چھوٹا افطار تھا، اور آج کے دن جو ہم نے کیا ہے 30 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد یہ صبح میں جو کھانے کو ملا ہے یہ جو ہے بڑا افطار ہے. یہ بڑا افطار ہے. اسی لیے عید الفطر میں میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا سنت ہے. طاقت کھجوریں کھانا سنت ہے، یا جو بھی میٹھی چیز ہو کھا کے عیدگاہ جائیں آپ. کیونکہ جس اللہ نے منع کیا تھا 1 مہینے اس وقت ہم نہیں کھائے تھے، 1 مہینے ہم رکے ہوئے تھے. اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت تم کھاؤ. وہ بھی حکم تھا، ہم بندے تھے اس کو پورا کرنا تھا. یہ بھی حکم ہے، ہم بندے ہیں ہمیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. جب اللہ کا کھانا ہے تو کھانا اس وقت عبادت، اور جب اللہ کا بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنا عبادت. ہم تو حکم کے بندے ہیں. جیسا جس وقت حکم ملے گا اس حکم پر ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے. ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں. کیا کھانا اور کیا چھوڑنا، جب اللہ نے کہہ دیا کھاؤ تو کھانا عبادت، جب کہہ دیا نہ کھاؤ تو نہ کھانا عبادت. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم صبح نہیں کھائیں گے، ہم آج نہیں کھائیں گے، ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے آج بھی ہم روزہ رکھیں گے، تو گنہگار ہوگا وہ. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کا دن ہے، کھانے اور پینے کا دن ہے یہ آج. اب اگر کوئی روزہ رکھے آج کے دن اور کچھ کھائے پینے تو گنہگار ہوگا. تو اسی لیے سنت قرار دیا گیا کہ عید گاہ آنے سے پہلے کچھ کھا کے آؤ، کہ جس اللہ نے اس وقت کھانے سے 1 مہینے روزہ رکھا تھا اسی اللہ نے حکم دیا کہ اس وقت تم کھاؤ. ورنہ بقرعید کا معاملہ الگ ہے. بقرعید میں افضل اور سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ کھایا جائے اور جانور کی قربانی میں سے کھایا جائے، یا کم از کم نماز کے بعد کچھ کھایا جائے. لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ 1 مہینہ ہم نے اس وقت منع کر دیا تھا، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم کھاؤ. تو یہ ہوا افطار اکبر، یعنی بڑا افطار کی 1 مہینے کے بعد صبح میں ہمیں کھانے کو ملتا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ایسے اگر کہا جائے تو روزہ 2 طرح کا کہا جا سکتا ہے، ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ. جیسے افطار آپ نے سنا
کہ ایک چھوٹا افطار صبح سے شام تک اور شام میں افطاری ہو جاتی ہے، اور ایک بڑا افطار کہ ایک مہینے کے بعد عید کے دن جو ہم کھاتے ہیں. ایسے روزہ بھی کہا جائے تو روزہ دو طرح کا ہے، ایک چھوٹا روزہ ایک بڑا روزہ. چھوٹا روزہ تو یہ جو ہوتا ہے کہ صبح ہم نے سحری کھائی اور شام میں ہم نے افطاری کر لیا، یہ چھوٹا روزہ ہوا. اب اللہ کا حکم ہے کہ کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اپنی شہوت اور خواہش پوری نہیں کرنی ہے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، تو ہم رک جاتے ہیں، صبح سے شام تک ہم رک جاتے ہیں. یہ چھوٹا روزہ ہوا. بڑا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے، موت تک اس کا روزہ ہوتا ہے. کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، جن چیزوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، پھر ان سے اس کو رکنا ہے. جو حلال چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی، منع کر دیا تھا، تو اس کو ہم روزے کی حالت میں مان لیتے ہیں. اسی اللہ نے قیامت تک کے لیے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جب ایک مسلمان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس کا یہ روزہ شروع ہوتا ہے اور موت تک یہ روزہ چلتا ہے اس کا. یہ بڑا روزہ ہے یہ کہ اس میں اللہ کی ماننا ہے کہ جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، بہتان کسی پر نہیں لگانا، رشوت نہیں لینی، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی گال و گلوچ نہیں کرنا، بلا وجہ کسی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جائے گا. تو جس طریقے سے رمضان کا 30 دن جب اللہ کی مان کے گزارا، تو آنے والا جو دن آیا وہ عید کا دن اور خوشی کا دن. اسی طرح جب بڑا روزہ رکھے گا وہ اور موت تک جب وہ پابندی کی زندگی گزارے گا، تو انشاءاللہ جس دن اس کی موت ہوگی وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، وہ اس کے لیے عید کا دن ہوگا، وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا. جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جب موت کا وقت آتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے، اور حضرت بلال کہہ رہے واہ تربا، کیا خوشی کا موقع ہے، کیا خوشی ہے. بیوی کہہ رہی ہائے افسوس. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیوی کہہ رہی ہائے افسوس. تو بیگم سے کہہ رہے کہ ہائے افسوس نہ کہو، واہ واہ کیا خوشی کا موقع ہے. غدر نلقی الحبہ محمد و حزبہ، کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ہماری ملاقات ہوگی. یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت مل رہی، آخر وقت ہے، اور زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کہ قاتل بھی حیران کہ ہم نے اس کو مار دیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی سانسیں رک گئی،